بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوب بہانے عطا فرمائے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، آج کا میرا موضوع ہے اصلاح معاشرہ۔ اصلاح معاشرہ پر مجھے آج بولنا ہے، گفتگو کرنا ہے، اس لیے کہ معاشرے میں بہت خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، بہت تبدیلی آ چکی ہے۔ لوگوں کا رسم و رواج، لوگوں کے طریقے، لوگوں کے رویات، لوگوں کی عادتیں، لوگوں کے طور طریقے بالکل بدل چکے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہماری شادیوں کا حال دیکھو۔ مسلمانوں میں جب شادیاں ہوتی ہیں تو یہ بالکل غیروں کے طریقے پر ہو رہی ہیں۔ وہ عورت جو گھر میں پردے کے ساتھ رہتی ہے، جس عورت کو پردے کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، پردہ کرنا ایمان کا ایک درجہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ اور یہ پردہ ایک ایسی اہم چیز ہے، ایک اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے بڑی بڑی جنگوں میں صحابہ اکرام نے کامیابی حاصل کی ہے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، لیکن آج پردے کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ آپ نے نہیں سنا وہ مسکان کا واقعہ کہ ایک پردے کی وجہ سے اس کو کتنی عزت مل گئی، نقاب کی وجہ سے، پردے کی وجہ سے، برقعے کی وجہ سے کتنی عزت ملی اس کو کہ آج پوری دنیا اس کو اچھائی کے ساتھ یاد کرتی ہے اور اس کی عزت کے نعرے لگ رہے ہیں، ہے نا۔ اس نے نعرہ تکبیر بلند کیا تو اللہ نے اس کو بلند فرما دیا۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ جو اللہ کے حکم کو مانتا ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے، رسول اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ترقیاں عطا فرماتا ہے، بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ آج ہم اور ہمارے گھر کی عورتیں ذلیل و رسوا ہو رہی ہیں، ہم ذلیل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، سوچو ہم کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ ہم ہر جگہ، ہر چوراہے پر ذلت کا سامنا، رسوائی کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے شریعت اسلامیہ پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، بزرگان دین کا جو طریقہ تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور قرآن کریم کی تعلیم کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، قرآن کے احکام کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، اگر عزت چاہتے ہو، اگر امن چاہتے ہو، اگر سکون چاہتے ہو، اگر ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتے ہو، یہاں پر عزت کا پروانہ اگر حاصل کرنا چاہتے ہو، میدان محشر میں جنت کا پروانہ حاصل کرنا چاہتے ہو، تو نبی کے دین پر چلنا شروع کر دو، نبی کی شریعت پر عمل کرنا شروع کر دو۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ وہ مسکان نام کی لڑکی، کہ کچھ بھگواداری لوگوں نے جے شری رام کے نعرے لگائے، جے شری رام کہہ رہے تھے، اور وہ اکیلی واحد ایک لڑکی تھی جو نعرہ تکبیر اس نے بلند کیا، اور نعرہ تکبیر کی صداؤں سے باطل پرست لوگوں کے پنجے کو مروڑ دیا۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ سے دنیا میں اگر کوئی نام ہے، دنیا میں اگر کوئی نام ہے تو اللہ کا ہے، دنیا میں اگر کوئی نام ہے تو محمد رسول اللہ کا ہے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، جو اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، نعرہ تکبیر و رسالت کی صدائیں بلند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے، ترقیاں عطا فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر کی صداؤں سے آپ ترقی حاصل کر سکتی ہیں۔ یہ اس نعرے میں اتنا رعب، اتنا دبدبہ، اتنا جلال، اتنی عزت، اتنی عظمت، اتنی شہرت ہے کہ آپ نعرہ تکبیر لگا کر دیکھیے، انشاءاللہ تعالی باطل پرست لوگ ناکام ہو جائیں گے۔ اتنی طاقت ہے نعرہ تکبیر میں۔ نعرہ تکبیر کس کو کہتے ہیں؟ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ جس نے اللہ کی بڑائی بیان کی وہ ترقی پا گیا۔ اللہ کے نبی نے اللہ کی بڑائی بیان کی، اللہ کے پیغمبروں نے، اللہ پاک کے رسولوں نے اللہ کی بڑائی کو بیان کیا، اللہ کی عزتوں کو بیان کیا،
تو قسم خدا کی اللہ تعالیٰ نے ان کو ترقی عطا فرمائی، ان کو کسی کو نبوت کا تاج عطا فرمایا، کسی کو رسالت کا تاج عطا فرمایا اور کسی کو ولایت کا تاج عطا فرمایا۔ اور یہاں پر ایک بات میں صاف کر دوں کہ اللہ تعالیٰ جس کو رسول بنانا چاہتا ہے تو اس کو رسول بنا کر ہی بھیجتا ہے۔ کس عبادت کے ذریعے اور عبادت کے ذریعے، پرہیزگاری کے ذریعے نہ کوئی رسول بن سکتا ہے نہ کوئی نبی بن سکتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو رسول بنانا چاہتا ہے، جس کو نبی بنانا چاہتا ہے، اس کو اس لائق پیدا کرتا ہے۔ ہاں، عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، پرہیزگاری کے ذریعے، نفلی نماز پڑھنے کے ذریعے سے انسان ولی بن سکتا ہے، لیکن نبی نہیں بن سکتا، رسول نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو رسول بنانا چاہتا ہے، جس کو نبی بنانا چاہتا ہے، تو اس کو اس لائق پیدا کرتا ہے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، تو آج میرا موضوع یہی ہے، تو آپ بھی اپنے گھروں پر توجہ ڈالیں، توجہ کریں کہ آپ کے گھر کی عورتیں، ہمارے گھر کی عورتیں بے پردہ کیوں گھومتی ہیں چوراہوں پر، شادیوں میں کیسے کیسے کپڑے جسم کی نمائش کرتی ہوئی جاتی ہیں، سر پر دوپٹہ نہیں آتا ہے ان کا، گلے میں رہتا ہے بالکل، شیطان کی بہن بن جاتی ہیں، شیطان کی نانی بن جاتی ہیں، ماں شیطان کی نانی بن گئی اور لڑکی شیطان کی بہن بن گئی، شیطان کی بیوی بن گئی، ابلیس کی بیوی بن گئی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغام کو نہیں اپنایا، میرے نبی کے اعلان کو نہیں اپنایا، نبی کی شریعت پر عمل کرنا نہیں سیکھا، تو وہ کیسا مسلمان ہے؟ وہ صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہے، اور وہ عورت بھی صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہے جو اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے۔ سچا اور صحیح مسلمان وہی ہے، مسلمان تو ہے وہ، لیکن نام کی مسلمان ہے، کام کی نہیں ہے، اور میدان محشر میں بھی پٹائی ہوگی اور قبر میں بھی پٹائی ہوگی، اور یہاں دنیا میں بھی اس کی پٹائی ہوگی۔ یہاں اس لیے پٹائی ہوگی کہ وہ نام کا مسلمان ہے، یہاں اس لیے پٹائی ہوگی کہ وہ مسلمان ہے اس لیے پٹائی ہوگی، اور حشر میں، قبر میں اس لیے پٹائی ہوگی کہ وہ مسلمان صحیح معنی میں تھا ہی نہیں، نام کا مسلمان تھا۔ تو سچے مسلمان بن جاؤ، سچے بن جاؤ ہیں، اور نبی کے وفادار امتی بن جاؤ، قسم خدا کی تمہیں عزتیں ملے گی۔ آج زمانے میں تم رسوا ہو رہے ہو، ذلیل ہو رہے ہو، اس لیے کہ آج ہم نے اور ہمارے گھر کی عورتوں نے نبی کی شریعت پر چلنا چھوڑ دیا ہے۔ کیا نہیں سنا آپ نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تقوی؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کتنی پرہیزگار تھیں کہ ان کا چہرہ، ان کے سر کے بال چاند اور سورج نے بھی نہیں دیکھے، اتنا پردہ تھا۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، اور غربت کا یہ عالم کہ ایک کپڑے میں 70 پیمند ہیں، 72 پیمند ہیں، اور ہمارے گھر کی عورتیں دیکھو ایسے گھومتی ہیں جیسے کہ گھوڑیاں گھومتی ہیں، کتیاں گھومتی ہیں، ان کی کوئی لگام ہی نہیں ہے، جیسے بے لگام کی گھوڑی گھومتی ہے، ایسے بالکل دوپٹہ سینے پہ ملے گا نہیں، بالکل صفا سٹ معاملہ ہے۔ تو سدھرو مسلمانوں، نہ سدھرو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ تو شادیوں کا حال اپنا بدلو، شادیوں کا حال بدلو، شادیوں میں جایا کرو، شادیوں میں جانا منع نہیں ہے، جائیے، دعوت کھانے جائیے، دعوت قبول کرنا سنت ہے، لیکن دعوت کے طریقے سے دعوت کھائیے، اسلامی دائرے میں رہ کر دعوت کھائیے، اسلامی پہناوا پہنیے، جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے اس پر عمل کریے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں پر غور و فکر کریں، نظر رکھیں، تاکہ ہم سے کئی میدان محشر میں سوال نہ ہو جائے کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، ایک اپنے باپ کو، ایک اپنے بھائی کو، اور ایک اپنے شوہر کو، اور ایک اپنے بیٹے کو۔ باپ کو کیوں لے کر جائے گی؟ اس لیے جہنم میں لے کر جائے گی کہ دنیا میں یہ نمائش کرتی تھی اپنے جسم کی، گلیوں میں بازاروں میں آوارہ گردیاں کرتی تھی، گھومتی